الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف طبقے کے لوگوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک پہچان اور ایک شان عطا فرمائی ہے. جن کو اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا، علم دین کی ایک پہچان ہے. وزارت سے نوازا، وزارت کی بھی ایک پہچان ہے. امارت کی بھی ایک پہچان ہے، صدارت کی بھی ایک پہچان ہے، مشیخت کی بھی ایک پہچان ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب وہ پہچان والا اپنی پہچان کا لحاظ رکھتا ہے، خرافات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہاں تک اس کی وہ پہچان، اس کی وہ شان، اس کا وہ مقام باقی رہتا ہے. اور اگر اس نے ناکردنی کے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کیے، ایک عالم کی جو شان ہے علم کی، اس کے خلاف اس نے عمل کیے، ایک وزیر کی جو شان ہے اس کو چھوڑ کر اس نے خرافات کو اپنایا، ایک شیخ کی جو شان ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے نہ کرنے کے کام کیے، تو وہ پہچان کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اس کی حیثیت کو مٹا دیتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ ملیامٹ کر دیتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والی اس امت کی بھی ایک شان اور ایک پہچان ہے. جب تک امت اپنی شان اور اس پہچان کا لحاظ رکھے گی، ناکردنی کے کام سے اپنے آپ کو بچائے گی، اس کا یہ مقام، اس کی یہ عظمت، اس کا یہ دبدبہ دنیا میں دنیا والوں کے سامنے باقی رہے گا. اور اگر اس نے اپنی اس پہچان کا لحاظ نہیں رکھا، اپنی شان کو چھوڑ کر امت دوسرے کاموں میں مبتلا ہو گئی، تو جیسے وزیر کی شان باقی نہیں رہتی، عالم کی باقی نہیں رہتی، اس امت محمدیہ کی بھی حضور کے نسبت سے جو شان اور پہچان دی گئی تھی وہ باقی نہیں رہی. اسی قبیل سے ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی. اس روایت میں 3 اجزاء ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی 3 کمزوریاں اور ہر کمزوری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہے اس کو ذکر کیا ہے. نمبر 1، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی، دنیا کو اور دنیا کی نعمتوں کو بڑا سمجھنے لگے گی، یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ اسلام کی ہیبت، اسلام کی عظمت، دین اور شریعت کا پاس و لحاظ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا لحاظ
اس کے دل سے نکال دیا جائے گا۔ پہلے تو میں ترجمہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہر جز کی تفصیل کے لیے غالباً مجالس کی ضرورت ہے۔ تو پہلے جز کا ترجمہ ہوا کہ جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل سے اسلام کی تعلیمات کی عظمت کو، قدر و قیمت کو نکال دیا جائے گا۔ نمبر 2، جب میری امت بھلی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی، تو وہی کی جو برکتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، علم و عمل کی توفیق، قرآن اور حدیث کا فہم، اس کی اشاعت اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا اس کی طرف مائل ہونا، ان وحی کی برکتوں سے اس امت کو محروم کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری کمزوری، امر بالمعروف کو چھوڑ دینا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا، یہ بھی بڑی کمزوری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت اس میں مبتلا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نتیجہ یہ ملے گا، سزا یہ ملے گی کہ وحی کی برکتوں سے اس امت کو محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت اخوت کے رشتے کو چھوڑ دے گی، بھائی چارگی کو چھوڑ دے گی، آپس میں جھگڑے کرے گی، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرے گی، مار دھاڑ کرے گی، جب یہ نتیجہ ہو جائے، جب امت کی یہ حالت ہو جائے، تو حضور فرماتے سمجھ لینا اس وقت اس امت کا مقام اللہ کی نگاہوں میں کچھ نہیں رہے گا، اللہ کی نگاہوں سے یہ امت گر جائے گی۔ یہ حدیث ہے جو کنز الامال میں مصنف نے ذکر کی، نوادر الرسول نے بھی ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس میں سے ہم پہلے جز کو لیں، ہر جز کی تفصیل کی ضرورت ہے، اور یہ پیغامات حضور کے ارشادات کی روشنی میں اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہمارے علم میں آئے اور ہم اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ پہلی کمزوری جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو اپنی نگاہوں میں عظیم مت بناؤ، اس کو بہت زیادہ حیثیت مت دو، اس کو اپنے دل میں مت بساؤ۔ اگر تم نے دنیا کو دل میں بسایا اور اس کی عظمتوں کو آنکھوں میں سجایا، اس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی جو عظمت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ تو اتنا قیمتی ہے، پوری دنیا کی دولت اللہ کے حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرے، اس کی جو اہمیت ہے، پوری دنیا کی دولت کی اہمیت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ بادشاہ محمود کا نام تو سنا ہی ہوگا، جو اپنے وزیروں میں ایاز کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ دیگر وزراء کے لیے یہ چیز اعتراض کا باعث بنی کہ ہم بادشاہ کے مقرب ہیں، پرانے لوگ ہیں، صلاحیت والے لوگ ہیں، لیکن بادشاہ کے عنایات اور توجہات جتنی محمود پر ہے اتنی ہم میں سے کسی پر نہیں۔ اب جب حسد اور بغض دل کا بڑھنے لگتا ہے تو پھر وہ دل میں نہیں رہتا، ظاہر بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو بھی انداز ہوا کہ ایاز کے ساتھ میرے جو تعلقات ہیں یہ دوسرے وزراء کے لیے باعث اشکال بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ عملی طور پر میں اپنے تعلق کی وجہ اور بنیاد ان حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ ان کے ساتھ زیادہ تعلق کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ دربار لگا ہوا تھا، ایک قیمتی ہیرا منگوایا گیا جس کی قیمت اس وقت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو سب سے بڑا وزیر سمجھا جاتا تھا، اس کو توڑ دو۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہوا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ کر ضائع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ سوچی سوچ میں رہا، جرأت نہیں کی، دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، کئی وزراء سے یہی کہا گیا اور یہی حکم دیا گیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ وہ بادشاہ سلامت کے حکم کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں، ہیرے کی قیمت کو سمجھ رہے ہیں کہ ہیرا اتنا قیمتی ہے، اس کو توڑ دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، اس کا ذریعہ میں کیسے دوں۔ بات جب ایاز تک پہنچی اور کہا گیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو، بلا تاخیر، بغیر کسی شش و پنج کے
فوراً وہ اٹھے اور ہیرے کو زور سے زمین پر پٹک دیا اور توڑ دیا۔ اب درباریوں میں تحقیق لگنے لگے، دیکھو کتنا احمق آدمی ہے، اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے بھی پوچھا کہ تم نے ہمارے کہنے سے اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا، تو جو بندگی کی شان ہے وہ سیکھیے۔ بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہیرا چاہے جتنا قیمتی کیوں نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے بازار کے اعتبار سے اس کی قیمت جتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے حکم کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر میں ہیرے کو نہ توڑتا، جیسے میرے ساتھیوں نے نہیں توڑا، تو آپ کا حکم ٹوٹتا، اور ہیرے کو توڑنے کے نتیجے میں آپ کے حکم کو توڑنے سے میں بچ گیا۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا، شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس وزیر کی اہمیت، اس کا تعلق، اس سے محبت ہمارے دلوں میں دوسرے وزراء کے مقابلے میں کیوں زیادہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے بادشاہ محمود کے حکم کی کیا اہمیت۔ یہاں تو شریعت کے جو احکام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے جو احکام ہیں، یہ اللہ کے حکم ہیں۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، جھوٹ سے بچنا اللہ کا حکم ہے، سود سے بچنا اللہ کا حکم ہے، کسی پر ظلم مت کرو اللہ کا حکم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ دنیا کی عظمت اگر تم اپنی آنکھوں میں سجا لو گے، اس کی محبت بسا لو گے، اللہ کے احکامات کی قیمت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج ہم کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں، آج مسلمانوں نے دنیا کی محبت کو دلوں میں بسا لیا، آنکھوں میں سجا لیا، اس کی اہمیت ان کے دلوں میں اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑنا، اس کے خلاف کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ نماز چھوڑ دینا آسان، دنیا کے آرام کی خاطر فجر کی قربانی آسان، دنیا کے کاروبار کی خاطر باقی نمازوں کو چھوڑنا آسان، مال کی محبت کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل، مال کی محبت جھوٹ بول کر سامان بیچنا آسان، دھوکہ دے کر آسان، کسی کا حق تلف کر کے مال کو استعمال کرنا آسان، رشتے ناتے کے حقوق کو ضائع کرنا آسان۔ بڑی داستان ہے۔ یہ سب کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں ارشاد فرما دی کہ میری امت کے دلوں میں اگر دنیا کی عظمت بڑھ گئی، اسلام اور اسلامی احکام کی ہیبت اور عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج ضرورت ہے اس کی کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے احکام کی اہمیت کو سمجھے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کے معمولی ہونے کو سمجھے۔ دنیا جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے اسباب اور سامان جتنے پھیلے ہوئے کیوں نہ ہو، دنیا کے لوگوں میں اس کی جتنی وقت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں یہ بے وقت چیز ہے۔ ضرورت ضرور ہے لیکن مقصد نہیں ہے، برتنے کی چیز ضرور ہے لیکن دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی کتنی آیتیں، آج تو ہم نہ قرآن جانتے ہیں نہ جاننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کی کتنی آیتیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات آپ کو ملیں گے جس میں اسی حقیقت کو سمجھایا گیا کہ مسلمانوں دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ بے وقت چیز ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر تم اتنے عظیم اللہ کے احکام کو قربان کرتے ہو، نمازوں کو چھوڑتے ہو، لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے ہو۔ آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جس دنیا کی خاطر میں نے نمازوں کو چھوڑا تھا، جس دنیا کی خاطر میں نے رشتہ داری کے حقوق کو توڑا تھا، جس دنیا کی خاطر میں نے دوسروں پر ظلم کیے تھے، قتل کیے تھے، چوریاں کی تھی، سودی معاملہ کیا تھا، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ مرنے کے بعد تو ہر ایک کو پتہ چلے گا، لیکن دانش مندی اس میں ہے کہ اللہ کے رسول اس حقیقت کو اور اللہ نے اپنے پیغامات میں اس حقیقت کو واضح کیا، ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں جان لو دنیا ایک کھیل اور تماشے کی چیز ہے، لہو و لعب۔ دوسری جگہ پر کہتا ہے اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش کی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ارشادات حضور کے، مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے ہاں جس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، آج ہم اس دنیا کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ اسی اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں،
اسی کے بھیجے ہوئے رسول کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ دنیا کی حیثیت آخرت اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کیا ہے، سمجھنا چاہو تو سمجھو کہ دنیا میں جو بڑے بڑے سمندر ہیں، پانی کتنی وافر مقدار میں اس میں موجود ہے، تم میں سے اگر کوئی اس بڑے سمندر میں اپنی انگلی کو ڈالے اور اس کے بعد دیکھے کہ اس انگلی کے پورے پر کتنا پانی آیا ہے، انگلی پر لگنے والے پانی کی جو نسبت دریا میں بہنے والے سمندر کے پانی کے ساتھ ہے، دنیا کی نسبت آخرت کے سامنے اتنی بھی نہیں۔ یہ حقائق ہے دنیا سے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لے کر اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آنکھ بند ہوگی میرے بزرگوں، مجھے اور آپ کو سمجھ میں آنے والا ہے دنیا کیا تھی، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جس دنیا کی خاطر ہم نے گناہوں کا ارتکاب کیا، جس دنیا کی خاطر ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا، سب حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس وقت کا سمجھنا میرے اور آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ ابھی سمجھنا مفید ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں ضرورتیں ضرور برتیں گے، استعمال بھی کریں گے، لیکن اس کی خاطر اللہ کے احکام کو قربان نہیں کریں گے۔ ہمارے اسلاف نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، دنیا ان کے پاس بھی تھی۔ یہ بھی سمجھ لیجیے دنیا صرف مال اور دولت کا، دنیا کے اسباب کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے احکامات سے غافل کر دے، اس کا نام ہے دنیا۔ اگر کسی کو اللہ نے مال اور دولت کی فراوانی دی ہے، عمدہ مکان اور عمدہ کاروبار دیا ہے، عمدہ سواریاں دی ہے، لیکن یہ سب اسباب اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے احکامات سے اس کو غافل کرنے کا کام نہیں دیتے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اور کوئی خالی ہاتھ ہے، تہی دست ہے، لیکن اس کی تمام تر توانائیاں دنیا کی خاطر ہے، دل و دماغ پر یہی سوال ہے کس طرح میں بسا ہے۔ نہ اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ ہے، نہ آخرت کی کوئی پرواہ ہے۔ یہ آدمی تہی دست ہونے کے باوجود پکا دنیا دار ہے، اور وہ دنیا کے اسباب اور سامان سے لیس ہونے کے باوجود دیندار ہے۔ یہ حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سیرت کی کتابوں میں، دور فاروقی میں یہ بڑی بڑی حکومتیں زیر ہوئی، اور ان کے خزانے دارالاسلام کا جو مرکز تھا مدینہ منورہ، اس میں ڈھیر کر دیا گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں جب فارس کا خزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، سونے اور چاندی کا ڈھیر، تو مسجد نبوی کے صحن میں اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چھپ گئے، یعنی ادھر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، اتنا ڈھیر لگ گیا۔ اس وقت حضرت عمر نے جو دعا مانگی ہے، آج اس دعا کی حقیقت کو مجھے اور آپ کو یاد رکھ کر زندگی کے لیے لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مختصر سی دعا میں انہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا دیا ہے۔ وہ دعا کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ یہ دنیا تو نے عطا کی، تو نے موقع دیا ان بڑی بڑی حکومتوں پر کامیابی کا، تاج ہم کامیاب ہوئے اور ان دنیا داروں کے خزانے ہمارے قدموں میں لائے گئے۔ اے اللہ اس مال کی محبت تو نے دل میں رکھی ہے۔ قرآن نے کہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی محبت، روپیے اور پیسوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، کہ اللہ تو نے دل میں رکھی ہے۔ میں تجھ سے یہ نہیں مانگتا کہ دنیا کی محبت سے دل خالی ہو جائے، اس لیے کہ وہ تو نے رکھی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ تجھ سے ضرور کہوں گا کہ اللہ تو اس دنیا کو آخرت کے درست کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ حقیقت سمجھا دے۔ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھر بسانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ان چیزوں کا تو شریعت نے حکم دیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، لیکن اس میں لگ کر اگر اللہ کو اور آخرت کو بھلا دیا گیا، اس کے احکام کو چھوڑا جا رہا ہے، یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔